والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شب قدر کے تعلق سے آج کچھ اہم معلوماتی باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ رمضان المبارک کی طاق راتیں کون کون سی ہے، یعنی جو عبادت کی راتیں ہوتی ہے جن میں قرآن کریم نازل ہوا وہ راتیں کون کون سی ہے۔ آئیے پہلے احادیث کریمہ سن لیتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ابن ماجہ شریف کی حدیث سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ مہینہ تم میں آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا تو تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ جو شخص شب قدر کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور جس نے اس کی برکتیں پالی اس نے تمام بھلائیوں کو پا لیا، اور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگر وہ جو بالکل بے نصیب ہو۔ سمجھے، جو بے نصیب ہو وہی اس کی بھلائیوں سے روک دیا جاتا ہے، یا وہی اس کی بھلائیاں نہیں پاتا جو بد نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تہمت کو مضبوطی سے تھام لیتے، اپنے تہمت کو مضبوطی سے باندھ لیتے، یعنی عبادت میں بہت کوشش کرتے، بہت زیادہ عبادت کرتے، اور راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو خود بھی بہت زیادہ عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ آخر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ وہ آخری راتوں کی طاق راتیں کون سی ہے؟ 21 کی رات ہے اور 23 کی رات ہے۔ طاق راتیں جو ہے وہ 21 اور 23 کی رات، پھر 25 کی رات، پھر 27 کی اور پھر 29 کی۔ یہ شب قدر ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہے کیا؟ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ان راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ جاگ کر خود بھی عبادت کرے، اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر راتوں رات ان میں عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، اور کل امت محمدیہ کی مغفرت کی دعائیں طلب کرے اللہ رب العزت سے، اور شب قدر کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے۔ شب قدر کا یعنی آخری عشرہ چل رہا ہے تو ان راتوں میں خوب زیادہ سے زیادہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گناہ گار امت کے گناہوں کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو شب قدر پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ان راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔